الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ پھر پکارا حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ آپ کو ایک لڑکے کے پیدائش کی جس کا نام یحییٰ ہوگا بشارت اور خوشخبری سناتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ لڑکا ایسے صفات والا ہوگا کہ وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیدا وحصورا، اور سردار ہوگا اور دنیاوی لذت و خواہشات عورتوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنے والا ہوگا، ونبی من الصالحین، اور شائستہ لوگوں میں نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ دیکھو اللہ کا نظام ہے کہ جتنے یقین کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اور اللہ سے جتنے یقین کے ساتھ مانگا جاتا ہے، اللہ مانگنے سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے معاملے سے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پیرانہ سالی اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود سچے دل سے اللہ سے نیک صالح اولاد مانگی۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ انہوں نے اولاد مانگی تھی، ان کا منشا یہ تھا کہ میرا نائب بنے، اس لیے لڑکا چاہیے تھا، دل کے اندر یہ بات موجود تھی، اللہ نے لڑکا دیا۔ انہوں نے نیک اولاد مانگی تھی۔ نیک اولاد کے اندر عام مسلمان بھی نیک ہوتا ہے، ولی بھی نیک ہوتا ہے، لیکن سب سے اونچی شان جو ہوتی ہے وہ نبی کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے نیک اولاد مانگی، اللہ نے لڑکا دیا اور نبی بنا کر دیا۔ کیا دیا؟ نبی بنا کر، اور 5 خصوصیتوں کے ساتھ لڑکا عطا فرمایا۔ اور یحییٰ نام خود اللہ نے تجویز کیا کہ جو لڑکا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ تو ہوا یہ، انہوں نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اپنے محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں فرشتے آئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں جبریل نے آواز دی، بعض نے کہا کہ جبریل کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔ بہرحال فرشتوں نے کیا دی؟ آواز دی۔ کیا آواز دی؟ کہ زکریا تم کو اللہ خوشخبری دیتا ہے ایک لڑکے کی، وہ لڑکے کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ لڑکے کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ دیکھو یحییٰ نام اس لیے چوز کیا گیا، منتخب کیا گیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ حالت ایسی تھی کہ ماں بانجھ ہے، باپ بوڑھا ہے، اسباب کے تحت زندگی کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ایسی حالت کے اندر زندگی دے کر، لڑکا دے کر ایسا نام رکھا جس کا نام خود زندگی ہے۔ یحییٰ کے معنی زندگی کے آتے ہیں، یحییٰ کے معنی زندگی، اس لیے نام رکھا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ لڑکا یعنی حضرت یحییٰ کو ایسا ایمان کامل اور اطاعت اور بندگی کی ایسی زندگی عطا فرمائی تھی کہ یہ عام گناہ تو دور بلکہ جائز چیزوں کے اندر بھی جو غیر مناسب چیزیں تھیں اس سے بھی بچنے والے تھے، اس سے بھی کیا تھے؟ بچنے والے تھے۔ حضرت پھر محراب کے اندر کھڑے تھے حضرت زکریا۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دعا میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ صلی یصلی کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، بعض کہتے تھے کہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی انفرادی عبادت۔ اور اس دن میں نے بتایا کہ محراب جو اس جگہ پر آیا ہے یہ اس زمانے کا محراب ہے۔ محراب وہ کہ بیت المقدس میں اور عیسائیوں کے اور یہودیوں کے جو عبادت گاہ اس میں اونچے کمرے بنائے جاتے تھے جس کے اندر بندہ رہ کر وہ مجاورین وہاں پر عبادت کرتے تھے، اس کو محراب کہتے ہیں۔ یہ والا محراب جو ہے یہاں پر مراد نہیں ہے، اور اس کو بھی محراب اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھ کر بندہ اپنے نفس اور شیطان کا مقابلہ کرتا تھا، یعنی اللہ کی بندگی کر کر۔ اب یہاں پر یہ محراب کے تعلق سے سنو کہ ہماری شریعت میں، شریعت محمدیہ میں مسجدوں کے اندر اس طرح کے محراب نہیں بنائے جاتے، اور یہ والا محراب بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں ولید بن عبد الملک کے زمانے کے اندر جو ہے ایسا محراب بنا، اور اس کا مسئلہ بھی فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے
کہ اگر امام پورا اندر کھڑا ہوا ہے، دیکھو یہ محراب کی کور ہے اپنی، اور اگر امام کا یہ ایڑی اس کے اندر ہے، محراب کے پورے اندر امام کھڑے رہ کے نماز پڑھائے تو نماز مکروہ ہوتی ہے، لہذا کم سے کم محراب سے پیر تو بھی امام کے باہر ہونے چاہیے، اور سب سے بہتر شکل تو یہ ہے کہ یہ محراب نہ بنائے جائے، اگر بنا بھی لیے ہے تو اس کے اندر پورا کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھی جائیں گی، ورنہ بالکل اگر امام اندر ہے تو کیا ہوں گی، مکروہ نماز ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ محراب یہ والا نہیں، وہ والا تھا۔ پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم کو خوشخبری ہے بیٹے کی، جس کا نام کیا ہوگا، یحییٰ ہوگا، اللہ کی طرف سے منتخب ہوا۔ اب ان کی 5 صفتیں قرآن بیان کرتا ہے۔ نمبر 1، مصدقم بکلمۃ من اللہ، کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تصدیق کرنا یعنی اس کی تائید کرنا، اس کو سچا بتانا کہ یہ سچا ہے۔ یہاں پر تمام مفسرین نے لکھا ہے کلمۃ من اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صفاتی نام کلمۃ اللہ تھا، اللہ کا کلمہ۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سنت سے ہٹ کر، یعنی انسانوں کے پیدا ہونے کا جو طریقہ ہے، جو سنت اللہ کی جاری ہے، اس سے ہٹ کر قدرت اللہ سے بغیر باپ کے ہوئی تھی۔ سنت اللہ کیا ہے؟ ماں اور باپ کے ملاپ سے، ماں باپ کے ملاپ سے اولاد آئیں گی، لیکن یہاں پہ قدرت یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ کے لفظ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، جیسے آگے اس کی تفصیل آئیں گی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا ایک عظیم مقصد تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینا۔ اس لیے لکھا ہے علماء کرام نے کہ حضرت یحییٰ پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے کہ وہ نبی آنے والے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، اکثر کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے کے بڑے تھے، اور دوسرے بعض مفسرین کہتے 3 سال کے بڑے تھے۔ پہلے یہ آئے اور ان کی جو ہے خوشخبری دیتے تھے۔ دوسری ایک بات بہت اچھی علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے تھے اپنی زبان سے بھی، اور حالات اللہ نے ایسے بنائے کہ حالات سے بھی تصدیق ہوتی۔ وہ کیسے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قدرت کے تحت ہوئی، یعنی عادت کے خلاف ہوئی، ماں باپ کے ذریعے سے نہیں، صرف جو ہے ماں سے ہوئی۔ اسی طرح حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی جو ہے عادت کے خلاف ہوئی، کیونکہ جیسے کل بات آئی کہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور ماں بانجھ ہے۔ بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے عادتاً اولاد آتی نہیں ہے، لیکن دعا کی باپ نے حضرت زکریا نے، تو اللہ نے عادت کے خلاف جو ہے حضرت یحییٰ کو بڑھاپے میں بانجھ پنے کے ساتھ پیدا کیا۔ تو ان کی پیدائش بھی عادت کے خلاف تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی کیا ہوں گی، عادت کے خلاف ہونے والی۔ اس کی تصدیق کر دے، یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ سیدہ، کہ وہ سردار ہوں گے۔ سردار سے مراد علم والے بھی، حلم والے بھی، اقتدار والے بھی۔ اور چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے اپنے زمانے کے اندر بنی اسرائیل کے سردار تھے، تو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کا جانشین بنا دیا، ان کا خلیفہ اور ان کے پیچھے سردار بنا دیا۔ پھر اگلی تیسری صفت بیان کی حسورہ۔ حسور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو روکنے والا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ گناہ کے کام تو دور کی بات، جائز کاموں میں بھی بہت سارے غیر مناسب چیزوں سے بچتے تھے۔ جیسے جائز کاموں میں ہے اچھا کھانا کھانا، اچھا پہننا، مہنگا گھومنا اور مہنگا کھانا پینا، اس سے بھی بچتے تھے۔ اور عبادت کا ایسا ملکہ اور ایسی مگن اور ایسا ملکہ اللہ نے دیا تھا کہ اس کے اندر ایسے بیزی تھے کہ بیوی کی طرف بھی توجہ نہ ہوئی، لہذا نکاح کے بغیر رہے۔ یہاں پر کل بات آئی کہ شریعت محمدیہ کے اندر بغیر نکاحی زندگی کو پسند نہیں کیا گیا ہے، تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت تھی۔ اور کل ہی میں نے بتایا قرآن کی آیت کے ذریعے سے کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو بیویاں بھی دی ہے اور اولاد بھی دی ہے۔ تو مشترکہ سنت کیا ہے؟ نکاح ہے، مشترکہ سنت نکاح ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر نکاح کے رکھا۔ علماء کرام نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے مفسرین نے کہ اصل میں بنی اسرائیل شہوت کے
گناہ کے اندر بہت مبتلا ہو چکی تھی، شیوانی گناہ میں، جنسی گناہ میں بہت مبتلا ہو چکی تھی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے شہوت کے گناہ سے ایسا پاک رکھا کہ ناجائز تو دور کی بات، جائز کاموں سے بھی پرہیز کر کر زندگی گزار کر بتائی، تاکہ سردار ایسا ہو کہ جو گناہ سے اس قدر بچنے والا ہو تو اس کے پیچھے آنے والی قوم بھی ویسے ہی بچیں گی۔ دوسرے ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ اصل میں بیت المقدس میں عورتیں بھی آیا کرتی تھیں، بعد میں ان کے اندر فیشن بڑھ گیا تو اللہ کے بنی اسرائیل کے مقتدیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ تم آ نہیں سکتے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھیں، لیکن صحابہ کے دور کے اندر جب خدشات ظاہر ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب تم مسجد میں آئیں گے نہیں، اور اس کے اوپر تمام صحابہ نے اجماع کر دیا، اجماع صحابہ سے عورتوں کا مسجد میں آنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی ہوا، تو جب عورتیں بیت المقدس میں آتی تھی تب بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ان کی طرف رتی برابر توجہ ہوتی نہیں تھی، حصور بنایا۔ یہاں پر ایک بات اور اہم سمجھنے کی ہے، اور یہ باریک بات کہنے کی وجہ وہی ہے جو میں نے بتایا کہ اصل تفسیر معلوم نہیں رہیں گی، ایک اندھا یوٹیوب کے اوپر غلط تفسیر بیان کریں گا اور ہم جو ہے اعتماد نبیوں سے کھو دیں گے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے یہ کہا ہے حصور کے معنی نامرد ہونا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں حصور کے معنی نامرد ہونا، لیکن یہ معتبر تفسیر نہیں ہے۔ سارے علماء اکرام نے حصور کے معنی یہ بتائے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے اختیار سے گناہوں سے بچانے والا، اپنے اختیار سے عورتوں سے دور رکھنے والا۔ اگر نامرد اس کی معنی مراد لیں گے تو یہ تو ایک عیب ہو گیا، کیونکہ مرد کے اندر نامردگی یہ عیب ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت حضرت یحییٰ کی تعریف کر رہا ہے، ان کی خصوصیت بیان کر رہا ہے۔ ایک بندہ کھڑے ہو جائے میرے دادا 6 فٹ کے تھے، میرے دادا پیسے والے تھے اور چوری بھی کرتے تھے اور ڈاکہ بھی ڈالتے تھے، تو میں چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ دادا کی تعریف کر رہا کہ مذمت کر رہا؟ تو یہاں پہ تو قرآن جو ہے، قرآن یہاں پہ حضرت یحییٰ کی صفت بیان کر رہا، تعریف کر رہا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار ہوں گے، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ نامرد ہوں گے، تو کیا قرآن کیا ان کی تعریف کر رہا؟ نہیں، نامردگی یہ مرد کے اندر عیب ہے، اور نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، لہذا یہاں پر نامرد ترجمہ کرنا یہ جو ہے غلط ہے۔ جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہے ان کا خیال غلط ہے۔ دوسرا، چوتھی صفت قرآن یہاں پر بیان کرتا ہے نبیًا، کہ وہ نبی ہوں گے۔ پانچویں صفت بیان کرتا ہے کہ من الصالحین، بہت زیادہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام صالح اور متقی مراد نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ قسم کی صالحیت اور اعلیٰ قسم کا تقوی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے نصیب فرمایا تھا، لہذا حضرت یحییٰ نے دعا کی اللہ کی قدرت پہ نظر رکھتے ہوئے۔ اللہ نے جیسی حضرت زکریا نے دعا کی، حضرت زکریا نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھتے ہوئے دعا کی، اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، جتنا مانگا تھا اس سے زیادہ دیا۔ اس لیے یہاں سے ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں۔ آج امت نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا تو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے، اور اللہ سے مانگنے والا عزت پاتا ہے اور غیر اللہ سے مانگنے والا یہ ذلت پاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی، ایمان لانے کی، یقین کرنے کی، دعوت چلانے کی